اسرائیلی فورسز کی بربریت کا سلسلہ جاری۔ غزہ کا شفا اسپتال غیر فعال صہیونی فورسز نے دروازوں پر ٹینک کھڑے کر دیے۔ اسپتال میں بجلی اور آکسیجن نہ ہونے سے 6 نومولود 9 دیگر مریض دم توڑ گئے۔ حماس کا جنگ بندی کے بدلے یرغمالیوں کی رہائی پر آمادگی کا اظہار۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ کے مطابق قطری ثالثی حکام کو بتایا اس دوران مکمل جنگ بندی ہونی چاہیے۔ دوسری طرف اسرائیلی وزیر دفاع نے دعویٰ کیا حماس نے غزہ کی پٹی پر کنٹرول کھو دیا، اب وہ جنوب کی طرف جا رہے۔ غزہ میں مسلسل 38ویں روز اسرائیلی طیاروں کی بمباری سے شہداء کی تعداد تو 11,240 سے تجاوز کر گئی۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق شہداء میں 4,630 بچے، 3,130 خواتین شامل۔ غزہ میں طبی عملے کے 189 افراد جاں بحق۔ اسرائیل کو غزہ کے الشفا اسپتال کو بچانا ہوگا، معاملے پر اسرائیلیوں سے رابطے میں ہوں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا بیان، کہا امید اور توقع ہے کہ اسپتال کے حوالے سے کم دخل اندازی کی جائے گی۔ قطر کی مدد سے قیدیوں کی رہائی کے معاہدے پر بات چیت جاری ہے۔ سینٹ میں سپریم کورٹ ملٹری ٹرائل فیصلے کے خلاف قرارداد کثرت رائے سے منظور۔ قرارداد کے متن کے مطابق دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں آرمی عدالتوں میں ہونی چاہیے۔ سیویلنز کے عسکری تنصیبات پر حملے کا ٹرائل آرمی عدالتوں میں ہوتا ہے۔ سینیٹر رضا ربانی اور سینیٹر مشتاق احمد نے قرارداد کی مخالفت کی۔ قرارداد میں رولنگ کو پارلیمنٹ کی قانون سازی کے خلاف قرار دیا گیا۔ ڈی آئی خان میں دہشت گردوں کی نجی کمپنی کی گاڑی پر فائرنگ، 2 ملازمین اور سپاہی شہید۔ ملازمین کی سیکیورٹی پر مامور سپاہی محمد شاہین شاہ نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ میر علی میں بھی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، ایک دہشت گرد ہلاک جبکہ سپاہی عبداللہ اور سپاہی محمد سہیل شہید ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ نواز شریف آج 2 روزہ دورے پر بلوچستان روانہ ہوں گے۔ قائد نون لیگ 20 سے زائد اہم سیاسی شخصیات سے ملاقات کریں گے۔ مریم نواز اور شہباز شریف قائد نون لیگ کے ساتھ ہوں گے۔ بلوچستان کی اہم سیاسی شخصیات سے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان متوقع۔ پارٹی ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون اور بلوچستان عوامی پارٹی BAP میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاہدوں کا امکان ہے۔ عوام نے 5 سال سلیکٹڈ راج بھگتا اب قبول نہیں کریں گے۔ بند کمروں میں بیٹھ کر منصوبے بنانے والوں کو عوام 8 فروری کو جواب دے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا جلسہ عام سے خطاب۔ نون لیگ کو مہنگائی لیگ، تحریک انصاف کو تحریک انتشار قرار دے دیا۔ کہا اس بار جیالہ وزیر اعظم اور جیالہ ہی وزیر اعلیٰ ہوگا، صرف اشرافیہ کو نہیں پسماندہ طبقے کو فائدہ پہنچا۔ اور چیئرمین PTI اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائبر کیس کی سماعت آج اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ چیئرمین PTI کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں گرفتار کیا گیا۔ نیب راولپنڈی کی ٹیم نے القادری ٹرسٹ میں جاری وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کروا دی۔ قومی ٹیم کی ناقص کارکردگی پر ٹیم مینجمنٹ کا پوسٹ مارٹم کرنے پر اتفاق۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اہم مشاورت شروع کر دی۔ PCB بولنگ کوچ مورنی مورکل کے استعفے کے بعد دیگر کوچز کے فیصلے کی منتظر۔ ٹیم ڈائریکٹر مکی آرتھر، ہیڈ کوچ، ٹیم مینجمنٹ، کپتان کی رپورٹ کا انتظار۔ اور ذیابیطس کا عالمی دن آج منایا جا رہا۔ پاکستان ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر۔ دنیا بھر میں تقریباً 34 کروڑ 60 لاکھ افراد ذیابیطس کے مرض میں مبتلا۔